بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء آیت نمبر 141. سورۃ الشعراء آیت نمبر 141. جی. کذبت ثمود مرسلین، اور جھٹلا دیا سمود نے مرسلین کو، یعنی کہ رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم بچتے کیوں نہیں ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے، تمہاری طرف جو ہے وہ رسول ہوں یا امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، بس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بھی اجرت. ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا مگر علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما ہاہنا، ان نعمتوں میں جو کہ یہاں پر ہیں، آمینین، امن کے ساتھ. کیا تمہیں انہی نعمتوں میں جو اس دنیا کے اندر ہیں، انہی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فی جنات و عیون، ان باغوں اور چشموں میں. وزروع و نخل طلعها حزیم، وزروع، اور ان کھیتیوں میں، ونخل، اور ان نخلستانوں میں، باغات میں. طلعها حزیم، کہ جن کے خوشے جو ہیں وہ بڑے لطیف ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے ہو، اتراتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت جو ہے وہ اختیار کر لو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور اطاعت مت کرو امر المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی، ان کے معاملے کی اطاعت مت کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح جو ہے وہ نہیں کرتے، ان کی اطاعت جو ہے وہ مت کرو. قالو، اس کے جواب میں انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ بے شک بس آپ پر جو ہے وہ کسی نے جادو کر دیا، آپ جو ہے وہ جادو کر دیے گئے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو نہیں ہیں مگر ہماری ہی طرح کے بشر ہیں. فأتی بآیۃ، کوئی نشانی لے کر آئیے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے آئیے. قال، نوح نے کہا، صالح نے کہا، ہذہ ناقۃ، یہ ہے ایک اونٹنی، لہا شربن، اس کے لیے پینے کے ایک باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوم، اور تمہاری پینے کی باری ہے ایک معلوم دن میں. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، بری نیت سے اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو پس تم ہو جاؤ گے ندامت اٹھانے والوں میں سے. یعنی کہ اگر تم نے اس کو برے ارادے سے اس اونٹنی کو چھوا تو تم جو ہے وہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس انہوں نے پھر جو ہے وہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فَأَقَرُوهَا، جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب جو ہے وہ اس نے آ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اور بے شک اس مذکورہ بیان میں جو ہے وہ نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ گزر چکا ہے.
کذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط کی قوم نے بھی جو ہے وہ انبیاء کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک کو تم چھوڑتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم پر اپنی اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا کیا تم جو ہے وہ پورے جہان کے لوگوں میں تم وہ ہو کہ جو بدکاری کی نیت سے جو ہے وہ جاتے ہو لوگوں کے پاس، ذکران یعنی کہ مردوں کے پاس. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم، جو تمہارے لیے تخلیق کی ہیں ربکم، تمہارے رب نے. اور وہ ما خلق لکم کیا ہے، من ازواجکم، تمہاری بیویاں. بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجین، اب وہ جواب میں انہوں نے کہا، ایل جی بی ٹی کمیونٹی نے، انہوں نے جواب میں کہا لئن لم تنتهي يا لوط، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، یعنی کہ اگر تم نے اس بات کو کرنے سے تم رکے نہیں، تو لتکونن من المخرجین، تم جو ہے وہ نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، بستی سے تمہیں نکال دیا جائے گا. قال لوط نے جواب میں کہا انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس عمل سے جو ہے وہ بری ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو ان اعمال سے نجات دے دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے حرکتوں کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا. پیراڈول سی ایف، زکام کے لیے پیراڈول سی ایف. ٹھیک ہے عرفان بھائی، انشاءاللہ پیراڈول نہیں، ویسے اس کے لیے کوئی اور دوائی ہے. ربی نجنی و اہلی مما یعملون، کہ مجھے اور میرے اہل کو ان کے ان اعمال کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا اس سے نجات دے. فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو پس ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی، سب کے سب. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الاخرین، اور پھر باقیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر جو ہے وہ بڑی زبردست بارش برسائی، بہت ہی بڑی بارش، بہت ہی بری بارش. فساء مطر المنذرین، پس کتنی ہی بری تھی ڈرائے گئے لوگوں کے پر برسنے والی بارش. ان فی ذلک لآیہ، اور اس قصے کے اندر نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی غالب بھی ہے اور بہت ہی اپنے خاص بندوں پر مہربان بھی ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے جو ہے وہ انبیاء کی تکذیب کر دی. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم شرک کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت شروع کر دو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ پر، اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، میری اجرت اور میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور ناپ پورا دیا کرو اور ناپ میں کمی جو ہے وہ مت کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جو ہے وہ پورا تول جو ہے نا اس کو، ترازو جو ہے وہ پورے برابر تول کے ساتھ تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین، اور لوگوں کی چیزوں میں جو ہے وہ ان کو گھٹا کر مت دیا کرو اور زمین میں فساد جو ہے وہ مت برپا کیا کرو. واتقوا الذی خلقکم، اس ذات سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. قالوا، انہوں نے جواب میں کہا انما انت من المسحرین، اے شعیب آپ تو جادو کر دیے گئے ہیں. وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو نہیں ہیں مگر ہماری ہی طرح کے بشر ہیں. وان نظنک، اور بے شک ہم تو گمان کرتے ہیں آپ کو کہ لمن الکاذبین،
کہ آپ تو یقیناً جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی جو ہے وہ ٹکڑا ہم پر گرا دیں. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فکذبوہ، پس انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو فاخذہم عذاب یوم الذلہ، ان کو بادل اور سائبان کے عذاب نے آ پکڑا. انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ بہت ہی بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس قصے میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی غلبے والا اور طاقت والا ہے اور بہت مہربان بھی ہے. اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ کیا 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 بیان ہو گیا. یہاں تک 7 جو ہے وہ واقعات بیان ہوئے ہیں. 7 انبیاء کا غالباً تذکرہ ہوا ہے. ذرا دیکھ لیں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے. یہ آخر میں تذکرہ ہوا ہے شعیب کا، اور اس سے پہلے کیا کس کا ذکر ہوا ہے؟ لوط، شعیب، اس سے پہلے صالح، 3 ہو گئے. اور اس سے پہلے جناب حضرت ہود علیہ السلام. ہود، اور جی. اس سے پہلے نوح، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم سے پہلے، اور اور اس سے موسیٰ. پہلے حضرت موسیٰ. موسیٰ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. تو ان قصوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ قصے کس مقصد سے بیان ہوئے ہیں اس صورت میں؟ اور آپ صلی ان اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. تسلی دینے کے لیے، شاباش. اور ان قصوں کے اندر 2 پہلو جو ہے وہ ہر قصے کے اندر بیان ہوئے ہیں، نمایاں پہلو. وہ کون سے 2 پہلو ہیں؟ سر، مجرموں کا ہلاک، انجاق المجرمین، اہلاک انجاح المجرمین المومن، اور انجاء سوری، ہلاک المؤمنین. المجرمین، انجاح المومنین. جی سر. انجاء المؤمنین، ٹھیک ہے. تو اب یہ جی سر. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ مختلف جگہوں پر جو مختلف واقعات اور قصے ذکر ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اس قصے کو بیان کرنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی قصے کے کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر اس میں اختصار ہوتا ہے، کسی جگہ پر تفصیل ہوتی ہے، کسی جگہ پر بعض حصہ بیان ہوتا ہے، بعض نہیں بیان ہوتا. تو یہ جو ہے اس سارے کا مقصد جو ہے وہ صرف کہانی سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی اور بڑا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے برکات کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر طرح کی برکات کا مالک اللہ ہے، ادھر انبیاء کے قصے بیان کیے. ادھر جو ہے وہ یہ پہلو جو ہے وہ مقصود تھا کہ انبیاء کو جو ہے وہ ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی برکات سے نوازنے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت تھا، اور انہوں نے اللہ ہی سے جو ہے وہ سوال کیا برکات کا. تو وہاں پر اور مقصد تھا. یہاں پر جو ہے وہ انبیاء کے قصے بیان ہوئے، لیکن یہاں پر مقصد اور ہے. ٹھیک ہے. تو اس سورت کے شروع میں ہی، سورہ شعراء کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا تھا اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا کہ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے غم میں جو ہے وہ ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تسلی دی تھی کہ آپ اتنا ان کی جو ہے وہ اس قدر اس میں آپ نہ پڑیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ کیوں نہیں لے کر آ رہے. یہ انبیاء کی سنت اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو نہیں مانتے. تو اب یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو ایسا تو ہونا ہے. تو اسی لیے بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے آپ اس کو پورا کریں، اس پیغام کو پہنچا دیں. باقی اگر جو لوگ مان لیں گے اللہ رب العزت ان کو نجات دے گا، جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو ہلاک کرے گا. اب یہاں سے ان فی ذلک لآیہ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہاں سے یہ جو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 192، یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک اب سورت کا تیسرا باب ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا باب وہ تھا جس میں سارے انبیاء کے واقعات بیان ہو گئے. اب تیسرا باب ہے، اس میں سورت کے آخر تک یہ چلے گا. اس میں قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی
آپ کی صداقت جو ہے وہ تقریباً 10 طریقوں سے بیان ہوگی، صدق رسول کا بیان اور صدق قرآن کا بیان، اور پھر آخر میں جو ہے وہ تخویف دنیاوی ہوگی، زجر ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ بعض شبہات کا جواب ذکر ہوگا، اور اسی طرح درمیان میں جو ہے وہ داعی کے لیے 5 امور کا ذکر ہوگا، اور پھر آخر میں دوبارہ تخویف دنیاوی ہوگی۔ تو پیچھے چونکہ یہ بیان ہوا کہ سابقہ واقعات کے اندر کے رسولوں کو جھٹلانے سے جو ہے وہ انسان عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، تو اب آگے جو ہے وہ تنبیہ ہے کہ اب اس رسول کو جھٹلانے سے جو ہے وہ پرہیز کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی پچھلی ان قوموں کی طرح ہو جائے جن کے واقعات ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیے۔ تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ کتاب نازل کردہ ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اس آیت میں ہم کیا کہیں گے، اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ صدق قرآن۔ صدق قرآن، ٹھیک ہے، دو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نازل کی گئی ہے، دوسرا یہ کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور نزل به الروح الامین، اور اس کو لے کر جو ہے وہ روح الامین جبرائیل اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، مطلب اس کو جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی امین ہے، امانت دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے رستے میں کوئی اس میں خیانت کر دی۔ اور اترا کہاں پر ہے، نازل اس کو کہاں پر کیا ہے، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہ اس میں ساتھ اور کیا ثابت ہو گیا، صدق قرآن کے ساتھ کیا ثابت ہو گیا، صدق رسالت۔ صدق رسول، بلسان عربی مبین، واضح فصیح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی دلیل نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن کے تذکرے کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اور اگر ہم نے اس کو کسی اعجمی پر، اجمی شخص پر نازل کیا ہوتا، فقرأہ علیہم، اور وہ اس کے قرآن کو ان لوگوں پر تلاوت کرتا، تو ما کانوا بہ مؤمنین، تو پھر جو ہے وہ یہ اس پر ایمان نہ لے کر آتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اس انکار کو اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، اور وہ لوگ پھر اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب علیم ان کے پاس اچانک اس طرح آ جائے گا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اچانک سے عذاب جو ہے وہ آ جائے گا۔ فَيَقُولُوا، پھر یہ اس وقت کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، اب کیا ہمیں مہلت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، کیا اب ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مہلت کا وقت نہیں ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کئی سال تک دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے، سامان عیش جو ہے وہ دیتے رہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کو فائدہ نہیں دے گا جو کچھ بھی ہم نے ان کو دنیا کا سامان دے رکھا ہوگا، وہ ان کو عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نہیں کسی بھی بستی کو ہلاک کرتے مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے موجود ہوتے ہیں، ذکرى، نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس کتاب کو لے کر شیاطین تو نہیں اترے، شیاطین اس کو لے کر تو نازل نہیں ہوئے، وما ينبغي لهم، اور ان کے لیے یہ لائق بھی نہیں ہے، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کہ شیاطین کے لیے یہ ان کا کام بھی نہیں کہ وہ ایسی کتاب کو لے کر نازل ہو، یہ ان کے لائق بھی نہیں، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، اور وہ جو شیاطین ہیں وہ تو اس کو سننے سے بھی روک دیے جاتے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، یہ دوبارہ توحید کا اعادہ، پس آپ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو مت پکاریے گا، فتکون من المعذبین، تو آپ جو ہے وہ عذاب دیے گئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور اپنے پہلوؤں کو، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیے ان مومنوں کے لیے جو آپ کی اتباع کریں، یعنی کہ ان کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ یہ داعی کے آداب کا تذکرہ ہے، پیچھے یہاں سے شروع ہو گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے، داعی کے آداب۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے جو ہے وہ تواضع اختیار کیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے عمل سے بری ہوں جو بھی تم کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور داعی کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، العزیز، اب یہاں پر بھی دیکھیے کون سی دو صفات ذکر کی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیز اور رحیم۔ ہاں، اور یہ وہی صفات ہیں جو کہ پیچھے قصوں کے اندر بھی انہی صفات کا ہی ذکر کیا نا۔ آپ کو بات سمجھ آ جی گئی یا سر، نہیں؟ جی سر۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ ان کی مدد اور نصرت کی ہے، ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا ہے، ان کو نجات دی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، اور یہ سب کام کرنے والا العزیز اور الرحیم تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے بعد وہ داعی جو کہ انبیاء کے رستے پر چلنا چاہے، اس کے لیے کیا سبق ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، تم بھی عزیز اور رحیم ذات پر جو ہے وہ اعتماد کرو، اس پر توکل کرو۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ ذات کے جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور پھر جب تم سجدہ کرنے والوں میں اٹھتے، اور یعنی کہ تقلب کا فی الساجدین، سجدوں میں تمہارا جو ہے وہ پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور سجدہ کرنا، یہ سب کام، ان سب امور کو وہ ذات جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی پر جو ہے وہ تم کیا کرو؟ اپنا اعتماد اور اپنا توکل کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ صرف العزیز اور الرحیم تو نہیں ہے، وہ تو السمیع اور العلیم بھی ہے، وہ تمہاری فریادوں کو سنتا بھی ہے، تمہارے حالات اور تمہاری بے کسی اور تمہاری لاچارگی اور تمہاری بیچارگی کو جانتا بھی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں کہ شیاطین جو ہے وہ کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین تو ان پر اترتے ہیں جو کہ پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے اور گنہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی تو ایسا نہیں ہے، اس نبی کے کردار کو تو تم جانتے ہو، تو کیا یہ نبی ایسا ہے کہ جس ایسے لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ جو ہوتے ہیں نا بعض جوگی اور بعض ملنگ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، ان کے جنات جو ہے وہ جنات میں سے جو شیاطین ہے، کیونکہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کاہن اور نجومی ٹائپ اور ملنگ، یہ انسانوں کے شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں سے یہ شیاطین ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنات میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ پھر یہ مل کر جو ہے وہ مخلوق کو پاگل بھی بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو تنزل علی کل افاک اثیم، یہ جنات تو ہر جھوٹ بولنے والے اور پرلے درجے کے گنہگار پر جو ہے وہ اترتے ہیں۔ یلقون السمع، اور وہ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون، اور ان کی اکثریت شیاطین کی جھوٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ والشعراء يتبعهم الغابون، اور شعراء قسم کے لوگ، شعراء کی اکثر شعراء کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ شعراء ہر وادی میں جو ہے وہ سرگرداں نظر آتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ بات کہتے ہیں جو کہ وہ خود کرتے نہیں ہیں، جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وانتصروا، اور بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر اگر ظلم کر دیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان قریب جان لیں گے ظلم کرنے والے کہ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر جو ہے وہ
لوٹیں گے، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے ظلم کرنے والے کہ وہ کون سے لوٹنے کی، کون سی ہیبت ناک جگہ ہے کہ جس طرف ان کا لوٹنا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ صورت الشعراء مکمل ہوئی۔ اس کے اندر جو ہے وہ 7 واقعات کا بیان ہوا ہے تفصیلی۔ اسی طرح جو ہے وہ آ، قرآن مجید کی صداقت کو ثابت کیا ہے، اور شعراء کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہے، کاہن اور نجومی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے حال کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی جو ہے وہ اس کا بیان ہوا ہے، اور کافی سارے جو ہے وہ مضامین میں اللہ رب العزت کی صفات میں سے خاص طور پہ العزیز اور الرحیم جو ہے وہ اس صفت کا بیان ہوا ہے، اور منکرین کو ہلاک کرنا اور مومنین کو نجات دینا اس مضمون کا بیان ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارا جو 20واں پارہ ہے وہ انشاءاللہ قریب پہنچ گیا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سبق جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں، لیکن اب جو ہے وہ ہمارا بنیادی جو فوکس ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ ہم پریزنٹیشنز جو ہے ان کو مکمل کر لیں۔